بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز بائی MSH۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایم اے پولیٹیکل سائنس کے جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی جو میں نے امپورٹنٹ کویشچنز بتائے تھے ان میں سے ہی پیپر آیا تھا۔ آج ہم تقابلی سیاسی نظام کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم کے امپورٹنٹ کویشچنز کے اوپر بات کریں گے۔ 2022 کے جو ایگزام منڈے کو ہے اس کے حوالے سے ہم اس کے امپورٹنٹ کویشچنز دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں گروپ اے۔ گروپ اے میں جن لوگوں نے بالکل بھی نہیں پڑھا ہوتا اور ان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، وہ والے بچے جو سے ہیں گروپ اے والے کویشچنز جو سے ہیں وہ کر لیں تاکہ وہ کم سے کم پاس ہو سکیں۔ گروپ اے میں 60 ٹاپکس رکھے ہیں میں نے، تو ان 60 ٹاپکس میں جو موسٹلی کویشچنز ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی میں ویڈیو بناتا ہوں ترتیب سے، جو سب سے زیادہ سوال ضروری ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بتاتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر آپ کے پاس گروپ اے بھی پورا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو مطلب آپ گروپ اے کا پہلا کویشچن جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کریں۔ مطلب جس ترتیب سے میں نے سوال بتائے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ جو سے ہیں ان کو یاد کرنا، ان کو تیار کرنا شروع کریں، کیونکہ جو سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو جن لوگوں کو سوالات بہت زیادہ لگتے ہیں وہ شروع والے جتنے کر سکتے ہیں اتنے کر لیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان کام بن گیا ہے کہ آپ لوگ ترتیب سے آپ لوگوں کو بتائیں ہوئے جتنے آپ لوگوں سے ہو جائیں آپ اتنے کر لیں۔ ترتیب سے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سوال ہے وہ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے وہ ہے آپ کے پاس چائنا کا سیاسی نظام، پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم آف چائنا، چین کا جو سیاسی نظام ہے۔ اب اس میں سے جو سوال بن سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ چین کے سیاسی نظام کی خصوصیات لکھیں، سلائنٹ فیچرز آف پولیٹیکل سسٹم آف چائنا، یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ کچھ بچے بات کر رہے تھے کہ چائنا کو چھوڑ کے صرف UK اور USA کرنے کی، تو چائنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا سیاسی نظام بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کا سیاسی نظام کی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آ سکتا ہے کہ اس کی نیشنل پیپل کانگریس ہے اس کے اختیارات و فرائض بتائیں، ڈسکس دا پاورز اینڈ فنکشنز آف نیشنل پیپلز کانگریس آف پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ اور اسی طرح اس کی اسٹیٹ کونسل کے اختیارات و فرائض بھی امپورٹنٹ ہے، پاورز اینڈ فنکشنز آف اسٹیٹ کونسل آف چائنا۔ اس کے بعد اس کا جو کمیون سسٹم ہے یا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ کمیونسٹ پارٹی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کمیون سسٹم یا کمیونسٹ پارٹی یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح سے اس ٹاپک کے اندر آپ کے پاس 3 طرح کے سوالات بن جاتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کا سیاسی نظام یاد کرنا ہے، ایک اس کا آپ نے نیشنل پیپل کانگریس کو دیکھنا ہے، اور ایک اس کا آپ نے اسٹیٹ کونسل کو دیکھنا ہے، اور تھرڈ پہ آپ نے اس کے کمیون سسٹم کمیونسٹ پارٹی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ سیاسی نظام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کے اوپر۔ نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا امریکی کانگریس، ٹھیک ہے۔ امریکی کانگریس میں سے کس طرح سے سوال بن سکتے ہیں کہ امریکی سینٹ کی تنظیم اور اختیارات و فرائض پر بحث کریں، یہ کس طرح دوسرے ملکوں کے حوالے والا سے مختلف ہیں۔ ڈسکس آرگنائزیشن، powers and functions of American Senate, how it differs from upper house of other countries۔ اسی طرح کیا آپ متفق ہیں کہ امریکہ کی سینٹ دنیا کا سب سے طاقتور ایوان بالا ہے؟ Do you agree that American Senate is most powerful upper house of the world؟ اس کے بعد سوال اس کا کس طرح بن سکتا ہے کہ امریکی کانگریس کی کمیٹیاں لکھیں، کمیٹی ان US کانگریس، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ نوٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ اور امریکی کانگریس کی تشکیل اور اختیارات، امریکی کانگریس کس طرح بنتی ہے اور اس کے اختیارات کیا ہیں، کمپریہنسو ایسے آن کمپوزیشن اینڈ پاورز آف US کانگریس۔ اور اسی طرح امریکی سیاسی نظام کی خصوصیات لکھیں۔ اب سیاسی نظام میں بھی آپ نے یہ کانگریس سینٹ وغیرہ ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سوال اس ٹاپک کے اندر ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسیکلی آپ کے پاس کتنے سوال بن گئے ہیں؟ اس میں آپ نے ایک تو امریکہ کی جو سینٹ ہے اس کی اختیارات وغیرہ پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، امریکی سینٹ کے، اور دوسرا آپ لوگوں نے امریکی کانگریس کر لینا ہے۔ اس ٹاپک کے اندر یہ بس 2 سوال آپ نے کرنے ہیں، امریکی سینٹ اور امریکی کانگریس۔ اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن کی طرف۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے برٹش کنگ، برطانوی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے دنوں کوئین الزبیتھ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ برطانوی بادشاہ جو ہے یہ بہت زیادہ مطلب ہاٹ ٹاپک بن گیا ہوا ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کا سوال کس طرح بن سکتا ہے کہ برطانوی سیاسی نظام میں بادشاہت کی افادیت، اہمیت، ضرورت، ان سب پہ بحث کریں، ٹھیک ہے۔ ڈسکس دا یوٹیلٹی آف monarch ان برٹش پولیٹیکل سسٹم، یا پھر نیسیسٹی آف monarch، ٹھیک ہے، یا پھر سمپلی برطانوی بادشاہ پہ نوٹ لکھیں۔
تو اس میں آپ کا ایک ہی سوال ہے برطانوی بادشاہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ترکی سیاسی نظام. ٹھیک ہے. ترکی کا سیاسی نظام, ٹرکش پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل سسٹم. اس میں سے سوال کس طرح بن سکتے ہیں؟ سمپلی بن سکتا ہے کہ ترکی کے سیاسی نظام کی نظریاتی بنیادوں کو زیر بحث لیں. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز آف ٹرکش پولیٹیکل سسٹم, یا پھر اس کے سیاسی نظام کی تاریخ بنیادوں پر بحث کریں. ایک تو نظریاتی بنیادوں پہ, ایک تاریخی بنیادوں پہ, ہسٹوریکل فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ترکی میں سیاسی جماعتوں کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں. اس کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کریٹیکلی ایگزامن دا رول آف پولیٹیکل پارٹیز ان ٹرکی. اور اس کے بعد جدید ترکی کی سیاسی تاریخ میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں پر تفصیلی مضمون لکھیں. رائٹ اے ڈیٹیلڈ ایسے آن 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ان ماڈرن ٹرکش پولیٹیکل ہسٹری. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس 3 سوال بنتے ہیں اس ٹاپک میں. ایک تو آپ نے سیاسی نظام کو نظریاتی بنیادوں پہ اسٹڈی کرنا ہے, دوسرا آپ نے سیاسی نظام کو تاریخی بنیادوں پہ اسٹڈی کرنا ہے, اور تیسرا اس کی سیاسی جماعتیں دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو ہے برطانوی کابینہ برٹش کیبنٹ. اس میں سوال کس طرح بن سکتا ہے کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ برطانوی کابینہ کی امریت نے پارلیمنٹ کے بالادستی کی جگہ لے لی ہے؟ ڈو یو ایگری دیٹ ڈکٹیٹرشپ آف برٹش کیبنٹ ہیز ریپلیسڈ دا پارلیمنٹ اور سپریمیسی, پارلیمنٹ سپریمیسی. یا پھر ڈو یو ایگری دیٹ برٹش کیبنٹ ہیز اسٹیبلشڈ اٹس ڈکٹیٹرشپ ان پولیٹیکل سسٹم. کیا آپ متفق ہیں کہ عملی طور پر برطانیہ کے سیاسی نظام میں کابینہ نے اپنی امریت قائم کر رکھی ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کے سوال ہیں. اور اسی طرح برطانیہ میں کابینہ کی امریت پر تنقیدی بحث کریں. کریٹیکلی ڈسکس کیبنٹ ڈکٹیٹرشپ ان برٹش. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی سوال بنتا ہے کہ برطانوی کابینہ کی امریت. ٹھیک ہے. برطانوی کابینہ کی امریت کے اوپر آپ نے یہ والا سوال جو ہے یاد کرنا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا ہے امریکی عدالتی نظام. ٹھیک ہے. اس میں کس طرح سے سوال بن سکتا ہے کہ امریکہ میں عدالتی نظر ثانی, جوڈیشل ریویو ان امریکہ. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بعد امریکہ میں سپریم کورٹ کے کردار پہ بحث کریں, رول آف سپریم کورٹ ان یو ایس اے. تو اس میں یہ 2 سوال بنتے ہیں, ایک عدالتی نظر ثانی والا اور ایک سپریم کورٹ کا جو کردار ہے. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے چینی ثقافتی انقلاب اور ماؤ سے تنگ, چائنیز کلچرل ریولیوشن اینڈ ماؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں سمپلی آپ اس میں 2 طرح کے آپ کے سوال ہیں. ایک آپ کے مطلب ماؤ کا سیاسی فلسفہ آ سکتا ہے جس میں آپ نے صرف ماؤ کا سیاسی فلسفہ لکھنا ہے, اور دوسرا آپ نے ثقافتی انقلاب لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ثقافتی انقلاب کا سوال آ سکتا ہے, چین کا ثقافتی انقلاب, کلچرل ریولیوشن آف چائنا. اسی طرح 3rd سوال بن سکتا ہے آپ کا ماؤ سے تنگ کی سیاسی, معاشی اور ثقافتی پالیسیاں. ٹھیک ہے. یہ سیاسی فلسفہ والا ہی سوال ہے جس کو انہوں نے آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چینج کی ہے. اس میں آپ کا یہی سوال آئے گا ماؤ کا سیاسی فلسفہ. تو اس میں ٹاپک ہے آپ کے 2 طرح کے سوال ہیں, ایک ماؤ کا سیاسی فلسفہ اور دوسرا ہے ثقافتی انقلاب چین کا. ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ ماؤ ہی لے کے آیا تھا, تو مطلب ایک ہی ٹاپک ہے جس میں آپ کا یہ سارا جو سا ہے امپورٹنٹ کویشچنز کور ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ 7 سوالوں کے بعد آپ کا شروع ہوتا ہے گروپ بی. ٹھیک ہے. جو رسک نہیں لینا چاہتے, کم رسک لینا چاہتے ہیں, وہ 12 ٹاپکس کر لیں. ٹھیک ہے. تو ان کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے برٹش پرائم منسٹر, برطانوی وزیر اعظم. ٹھیک ہے. اس کے اوپر سمپلی نوٹ آ سکتا ہے, یا پھر اس کے اوپر کیا آ سکتا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کس طرح اپنی کابینہ منتخب کرتا ہے. ٹھیک ہے. برطانیہ کی حکومت میں وزراء اور کابینہ کے ارکان کے مختلف اقسام بھی بیان کریں. ہاؤ برٹش پرائم منسٹر سلیکٹ ہز کیبنٹ. آلسو ڈسکس ویریس کیٹیگریز آف منسٹرز اینڈ کیبنٹ ممبرز ان برٹش گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اس طرح سے کمپلیکس سوال مشکل ہی ہے, سمپلی برطانوی وزیر اعظم کا آپ نے ٹاپک تیار کر لینا ہے, اور یہ جو سوال دیا ہوا ہے اس کے مطابق بھی آپ نے تھوڑا اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کا ہے امپورٹنٹ کویشچن امریکی صدر. ٹھیک ہے. امریکی صدارتی انتخابات کس طرح ہوتے ہیں اس کو زیر بحث لیں. نیز امریکی صدر کے مواخذہ کے طریقہ کار کی وضاحت کریں. یو ایس پریزیڈینشل الیکشن, آلسو ایکسپلین دا پروسیجر آف پریزیڈنٹس امپیچمنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب کس طرح ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہاؤ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹڈ. ڈو یو تھنک دس سسٹم آف الیکشن نیڈز ریفارمز. امریکی صدر کا حق ویٹو پاور آف یو ایس پریزیڈنٹ. یہ اس طرح سے آپ کے سوال بن سکتے ہیں. تو آپ نے سمپلی امریکی صدر کا جو انتخابی طریقہ ہے وہ اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لینا ہے کہ امریکی صدر کا انتخاب کس طرح ہوا, اور اس کا جو ویٹو کا حق ہے, ویٹو پاور جو ہے یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اس کے بعد جو آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے برطانوی دستور کی رواجات, کنونشنز آف برٹش کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اس میں سمپلی آ سکتا ہے کہ برطانیہ میں رواجات, کنونشنز ان گریٹ بریٹن پر نوٹ لکھیں, یا پھر برطانیہ میں قانون اور رواج میں کیا فرق ہے, ڈیفرینشیٹ بٹوین لا اینڈ کنونشنز ان بریٹن.
یا پھر برطانوی سیاسی نظام رواج پر مبنی ہے، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ برٹش پولیٹیکل سسٹم از بیسڈ آن کنونشنز، ڈو یو ایگری؟ تو آپ نے یہ سمپلی مطلب ایک ہی سوال ہے جو کہ مختلف طریقے سے وہ پوچھ سکتے ہیں. ایک تو آپ نے رواجات، برطانیہ میں رواجات والا ٹاپک کر لینا ہے، اور ایک آپ نے قانون اور رواج میں فرق کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے امریکی آئین میں ترمیم، امینڈمنٹ ان یو ایس کانسٹیٹیوشن. اس میں سمپلی آ سکتا ہے کہ امریکی آئین میں ترمیم پر نوٹ لکھیں. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے نظریہ تفریق اختیارات اور تحدید و توازن، ٹھیک ہے، تھیوری آف سپریشن آف پاورز اینڈ چیک اینڈ بیلنس. اس میں سوال کس طرح بن سکتا ہے کہ امریکی حکومت کی روک ٹوک اور توازن کے نظام کو زیر بحث لائیں، سسٹمز آف چیک اینڈ بیلنس ان امریکن گورنمنٹ. یا پھر امریکی کانگریس میں قانون سازی کا طریقہ کار بہت کھلا اور نمائندہ طرز کا ہے. لا میکنگ پروسیس ان یو ایس کانگریس از ویری ریپرزینٹیٹیو اینڈ اوپن، ڈسکس اٹ. تو یہ دو طرح کے سوال تھے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے گروپ سی. گروپ سی میں وہ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں جو شروع سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور اپنا رسک نہیں لینا چاہتے اور انہوں نے سارے ٹاپکس تیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ والے ٹاپکس کریں. ایک تو ہے آپ کے پاس برطانوی پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ، ٹھیک ہے. اس میں سے سوال بن سکتا ہے کہ برطانوی دارالعلوم کے اختیارات وغیرہ لکھیں، اور یا پھر برطانوی دارالعلوم کا اسپیکر، اس کے اوپر نوٹ لکھیں. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ہے ٹاپک مصطفیٰ کمال، ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال کے اوپر بھی نوٹ آ سکتا ہے کہ ترکی کے مصطفیٰ کمال کے سیاسی فلسفہ پر بحث کریں، پولیٹیکل فلسفی آف مصطفیٰ کمال. یا پھر مصطفیٰ کمال کے سیاسی نظریات کو زیر بحث لیں جو کہ ترکی کے سیاسی نظام کا لازمی حصہ ہے. ڈسکس مصطفیٰ کمال پولیٹیکل فلسفی ایز انڈورسڈ ان ترکش پولیٹیکل سسٹم، ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال کا آپ نے یاد کر لینا ہے. یہ آپ کے ٹوٹل امپورٹنٹ ٹاپکس تھے. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ کویشچن جو سے ہیں گروپ اے والے کر لیتے ہیں تو امید ہے گروپ اے میں سے آپ کے کویشچن جو سے انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. لیکن جن سٹوڈنٹس نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے وہ گروپ بی بھی کر لیں، اور جن سٹوڈنٹ نے سارا سلیبس کیا ہوا ہے وہ گروپ سی بھی کر لیں. تو یہ میں نے بالکل ترتیب سے آپ کو امپورٹنس کے لحاظ سے ترتیب سے کویشچنز بتائے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو سو مچ.